الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، شوال المکرم کی 25 تاریخ ہے اور اس مہینے کے اندر سود کی حرمت کی بابت آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس زمانے میں سود بڑے زوروں پر تھا اور آج بھی سود بڑے زوروں پر ہے، اور پاکستان چونکہ اسلامی جمہوریہ ہے تو اس کے 73 کے قانون میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آئین میں یہ بات لکھی ہے کہ حکومت وقت اسی کی پابند ہوگی کہ وہ سود کو ختم کرے اور غیر سودی اقتصادی معاشی نظام وہ متعارف کروائے اور اس کو لے کر آئے۔ 97 کے اندر بھی گورنمنٹ کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا عدالتوں کی طرف سے کہ سود ختم کیا جائے اور غیر سودی نظام شروع کیا جائے۔ اب بھی دوبارہ سے عدالت کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا ہے کہ 5 سال کے اندر گورنمنٹ ادارے وہ غیر سودی نظام لے کر آئیں اور سودی نظام کو ختم کریں۔ یہ خوش آئند بات ہے، قابل تعریف چیز ہے۔ اس کے لیے ہم عدالتی فیصلے کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اسلامی کوئی بھی حکم ہے وہ صرف کہہ دینے سے نافذ نہیں ہوگا جب تک کہ رائے عامہ اس کے لیے ہموار نہ ہو۔ مطلب دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ جب تک عوام نہ چاہتی ہو اس وقت تک کوئی قانون بن نہیں سکتا، پبلک نہ چاہتی۔ اور اگر رائے عامہ اس کے بارے میں ہموار ہو جاتی ہے اور پبلک چاہ لیتی ہے کہ جی ہم سے یہ سودی نظام جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر غیب سے ایسے انتظامات فرما دیتے ہیں۔ مطلب عوام میں سے اگر 2-4 ہزار بندے وہ خط لکھ کر عدالتوں کے اندر بھیج دیں، اداروں کو بھیج دیں کہ ہمیں یہ غیر سودی نظام چاہیے، سودی نظام نہیں چاہیے، تو ادارے مجبور ہو جائیں گے کہ بھئی عوام چاہتی ہے کہ ہمیں یہ نظام نہیں چاہیے، تو وہ غیر سودی چاہے وہ بینکاری ہو چاہے دیگر نظام ہو تو وہ اس کے بنانے کے اوپر خود بخود مجبور ہو جائیں۔ تو اسلام یا اسلامی احکامات درختوں پر نافذ نہیں ہو سکتے، پتھروں پر نافذ نہیں ہو سکتے، وہ انسانوں پر نافذ ہوں گے۔ انسان اگر چاہتے ہوں گے تو وہ نافذ ہوں گے، اگر پبلک نہیں چاہتی ہوگی تو وہ نافذ کیسے ہوں گے؟ اس سے پہلے اگر پردے کے حوالے سے کچھ علماء نے میڈیا پر گفتگو کی تو ان کے خلاف احتجاج،
ریلیاں نکالی گئی، احتجاج کیا گیا۔ تو عوام جب تک نہیں چاہے گی، انسان جب تک نہیں چاہیں گے، اس وقت تک کوئی نظام نہ بن سکتا ہے نہ چل سکتا ہے، کاغذوں کی حد تک وہ بات رہ جائے گی۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر اس چیز کی اہمیت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور عمومی طبقے میں یہ ذہن بنانے کی ضرورت ہے کہ سودی نظام اللہ اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے اندر کبھی بھی خیر نہیں ہو سکتی، اس کے اندر تباہی ہی تباہی ہے، اس کے اندر بے برکتی ہی بے برکتی ہے۔ جس کام میں بے برکتی آ جائے، وہ بظاہر گنتیاں بڑھ بھی جائیں، فگرز اور نمبرز زیادہ بھی ہو جائیں، اس کی بے برکتی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھانی ہو۔ تو اس وجہ سے آج کی یہ جو مجلس ہوگی وہ سود کی حرمت، سود کی وعیدیں اور اس کے بارے میں جو کچھ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ اس میں سے کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کریں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ قرآن یہ کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا یعنی سود کو مٹاتے ہیں، یعنی کم کرتے ہیں، اور صدقہ کو، صدقے کے اندر تمام حلال اور جائز معاشی سرگرمیاں آ جائیں گی، کاروبار آ جائیں گے۔ ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ جائز اور حلال جو سرمایہ کاری ہے یا طریقے تجارت ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس کائنات کو بنانے والے نے کیے۔ بظاہر ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہ آئے، بظاہر ہمیں گنتیاں بڑھتی نظر آئے کہ ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا لاکھ روپے 6 مہینے کے لیے، اور اسے یہ طے کیا کہ جی واپسی پر میں 1,25,000 لوں گا، تو یہاں تو مال بڑا ہے، کم تو نہیں ہوا۔ 6 مہینے کے بعد اس کو جب رقم ملی تو لاکھ کی بجائے 1,25,000 ملے، تو پر لاکھ پر کتنے بڑھ گئے؟ 25,000 بڑھ گئے۔ اور صدقہ اگر آپ کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں سے گنتی کم ہو جائے گی مال میں سے۔ اگر 2.5% نکالیں تو جو ہے 2,500 اس میں سے آپ کے لاکھ میں سے کم ہو گئے۔ یا نفلی صدقہ آپ زیادہ کرتے ہیں، 5,000 کرتے ہیں، تو آپ کے 5,000 روپے لاکھ میں سے کم ہو گئے۔ یا اگر آپ کسی کو غیر سودی قرض دے دیتے ہیں، حلال طریقے سے قرض حسنہ جس کو کہتے ہیں، ویسے سود کے علاوہ جتنے بھی قرض ہوتے ہیں وہ قرض حسنہ ہی ہوتے ہیں، غیر سودی جو قرض ہوتا ہے اس کو قرض حسنہ ہی کہا جاتا ہے۔ تو اگر میں اپنا مال کسی کو بطور قرض دے دوں، اس کی ضرورت پوری کر دوں، تو بظاہر وہ 6 مہینے استعمال کر رہا ہے، اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مال کی، روپے کی قدر بھی گھٹ رہی ہے، ویلیو کم ہو رہی ہے، قیمت خرید، اس کی قوت خرید گھٹ رہی ہے، تو بظاہر اس کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، تو سود میں بظاہر اس کی گنتی بڑھ رہی ہے، مال زیادہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر ایک آدمی کو 1 لاکھ کی بجائے 1.25 لاکھ روپیہ مل گیا سودی طریقے سے، سودی معاملے سے، لیکن اس کے ساتھ 2 لاکھ کی بیماریاں بھی آ گئی، اس کے ساتھ 2 لاکھ کی پریشانیاں آ گئیں، 2 لاکھ کے عدالتوں کے، کچہریوں کے کیس آ گئے، 2 لاکھ کی ٹینشن آ گئی، تو اب آپ بتائیں کہ یہ سود نے ہمارے مال کو حقیقت میں بڑھایا یا گھٹایا؟ بظاہر تو بڑھایا، حقیقت میں گھٹایا، بلکہ وہ ہمارا جو رأس المال تھا، اصل موڑی تھی، اس کو بھی ساتھ لے گیا، کیونکہ پریشانی جو آئی ہے وہ 2 لاکھ کی آئی ہے، اور نفع ملا صرف ہمیں 25,000۔ وہ صرف 25,000 نہیں گیا، ساتھ میں میرا 1 لاکھ بھی گیا، اور اس کے بعد ایکسٹرا 75,000 میری جو اماؤنٹ تھی میرے پاس، جو جمع پونجی تھی، اس میں سے بھی گیا۔ تو یہ انسانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو گھٹاتا ہے۔
اور صدقے سے مال بڑھتا ہے، صدقے سے بظاہر کم ہوتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے نفع بڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے پریشانیاں انسان سے ٹل رہی ہوتی ہیں، غیر ضروری جگہوں کے اندر مال لگنے سے محفوظ ہو رہا ہوتا ہے، تھوڑے مال سے اس کے زیادہ کام بند نہیں ہوتے ہیں، اس کا مال اس کو خوشیاں دے رہا ہوتا ہے، اس کو دلی تسلی دے رہا ہوتا ہے، اس کو اندرونی طور پر قلب کے اعتبار سے وہ مالدار بن رہا ہوتا ہے۔ غنا النفس، مالداری تو دل کی مالداری ہے۔ حلال طریقے سے جو تھوڑا آئے گا وہ انسان کے دل کو مالدار کرے۔ تو ایک تو یہ آیت مبارکہ، دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو۔ وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود کا معاملہ تمہارا باقی رہ گیا ہے، اب تک جو ہوا سو ہوا۔ اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد فرمایا اب جو کچھ سودی معاملہ رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ اگر کسی سے سود لینا ہے تو چھوڑ دو، اگر کسی کو دینا ہے تو چھوڑ دو، اب نہیں دینا۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ کتنی ڈانٹ ہے، کس انداز سے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی معاملات کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ اگر پھر بھی نہیں کوئی چھوڑ رہا تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ہماری بات کو نہیں مانو گے، سود کو نہیں چھوڑو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ سنو اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ حرب جنگ کو کہتے ہیں۔ فَأْذَنُوا، تو سن لو اعلان، بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا۔ علماء لکھتے ہیں کہ شرک کے بعد، شرک تو خیر ہے ہی انسان کو جو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، شرک کے بعد سخت ترین وعید قرآن کریم میں اگر کسی گناہ کی ہے تو وہ سود کی ہے۔ سود کے علاوہ ایسی سخت ترین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے اور وعید ہے وہ کسی گناہ کی پورے قرآن میں نہیں۔ نماز چھوڑ دینے کی یہ سزا نہیں بیان کی گئی کہ اعلان جنگ ہے، اور دیگر جو فرائض ہیں ان کے بارے میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ سود کے بارے میں ہے کہ اعلان جنگ ہے ان کے لیے جو اس سے باز نہیں آتے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، خطبہ حجۃ الوداع جو حج فرمایا ہے، زندگی میں ایک ہی حج فرمایا ہے اسلام وحی کے نزول کے بعد، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاہلیت کی جتنی رسومات ہیں موضوع تحت قدمیہ، سب کو میں اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں۔ خاص طور پر فرمایا میں سود کو اپنی طرف سے روندتا ہوں، سود آج کے بعد ختم۔ اب سودی معاملات تو بڑے زور و شور سے چل رہے تھے، اور خود حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ علیہ السلام سے عمر میں بڑے، اور ایک مرتبہ جب کسی نے پوچھا کہ جی حضرت آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ عمر میں بڑے تھے، تو اس سوال پر سوچنے لگے اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں بڑا ہوں یہ تو دربار رسالت کی گستاخی ہو جائے گی، لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا، جھوٹ سے بھی بچنا ہے، گستاخی سے بھی بچنا ہے۔ تو اس کا جواب دیا، فرمانے لگے بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا۔ تو امت کو سکھا دیا کہ جھوٹ سے بھی بچنا ہے لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی سے بھی بچنا ہے۔ تو سب سے زیادہ سود حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا کہ لوگوں کو سود پر قرضہ دیا ہوا تھا۔ اب معاملہ آیا اپنے گھر کا، اپنے خاندان کا، سگے چچا ہیں،
قابل عزت و احترام ہیں، عمر میں بڑے ہیں، اور کتنا سود تھا؟ 10,000 مسقال سونا وہ سود کی مد میں تھا۔ اس کے علاوہ جو رأس المال تھا وہ الگ تھا۔ ایک مسقال سونا 4 ماشے کا ہوتا ہے، تو کتنے ماشے بن گیا؟ 40,000 ماشے تولہ، ماشے سونا۔ اور ایک تولے کے اندر کتنے ماشے ہوتے ہیں؟ 12۔ تو 40,000 کو 12 پر تقسیم کریں تو 3,333 تولے سونے کے بنتے۔ اور اب یہ 3,000 سونے کو جو موجودہ ریٹ ہے سونے کا میرے خیال سے 1.25 لاکھ ہے۔ 1,25,000 اگر اس سے ہم ضرب دے دیں تو تقریباً 41 کروڑ، یعنی لگ بھگ آدھا ارب بنتا ہے، آدھا ارب۔ اتنا تو صرف سود کی مد میں تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو سود لینا تھا لوگوں سے، یہ وہ رقم تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سود کو حرام فرما رہے ہیں، اور معاملہ آ گیا سگے چچا کا، اور ابھی تو وہ مسلمان ہوئے فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور عمر میں بھی بڑے ہیں، قابل احترام ہیں، گھر کا معاملہ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مطالبہ ہے کہ صرف 2 دن مجھے اجازت دے دیجئے۔ 41 کروڑ کا معاملہ ہے، اور اس زمانے میں تو ظاہری بات ہے روپے کی قیمت بھی زیادہ تھی۔ اگر آج ہم اس روپے سے اس کو کرتے ہیں بیلنس تو اس کی تو بہت زیادہ قیمت بنتی تھی۔ اس زمانے میں تو میرے خیال سے کوئی 50-60 روپے کا 1 ایکڑ آ جاتا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیتے ہیں تو حکم ربی ہے، اور لوگوں کے لیے یہ بات بن جاتی ہے کہ جی اپنے گھر کا معاملہ آیا تو مسئلے کو ڈیلے کر دیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر باقاعدہ اپنے چچا کا نام لے کر ارشاد فرمایا، سب سے پہلے میں اپنے چچا حضرت عباس کے سود کو اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں، کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہیں اصل مال تمہارا ملے گا، جتنا تم نے کسی کو قرضہ دیا ہے بس اتنا قرضہ واپس لو، اس سے 1 چونی بھی اگر تم اوپر لیتے ہو تو یہ سود ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی بھی روایت یہی ہے، اور بہت سارے صحابہ نے الفاظ کے پس و پیش کے ساتھ اس روایت کو نقل کیا ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال کلہم سواء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے پر لعنت کی، سود کے کھلانے والے پر لعنت کی، اور سود کے معاملے کو لکھنے والے پر لعنت کی، اور سود کے معاملے میں گواہ بننے والے دونوں گواہوں کے اوپر اللہ کے نبی نے لعنت کی، اور فرمایا کلہم سوا، ہم سوا، یہ سارے گناہ کے اندر برابر ہیں جو سودی معاملے کے اندر شریک ہیں، کیونکہ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، قرآن کہتا ہے کہ برائی اور گناہ کے کاموں پر اللہ تعالیٰ نے جو حدود باندھی ہیں شریعت کی، ان سے تجاوز جہاں ہوتا ہو ان کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی مت کرو، ورنہ تم ہی انہی میں سے شریک، انہی میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ جو اس کے گواہ ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صاحب السواک والنعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک والے اور جوتے والے یہ معروف ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب بھی وضو کرنا ہے تو مسواک کی ضرورت پڑنی ہے، اور جب بھی باہر نکلنا ہے تو جوتے کی ضرورت پڑنی ہے۔ اس کا مطلب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے ان دونوں خدمتوں کے لیے۔ انہوں نے جتنا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھا، یعنی ہر نماز پیچھے کھڑے ہو کر پڑھی، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو جس غور سے مطالعہ کیا، جس باریک بینی سے مطالعہ کیا، یہ صحابی اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی۔ اسی طرح جب معراج کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے ہیں جتنے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اور ان کے پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں، اور وہ باہر سے بھی نظر آ رہے ہیں، ٹرانسپیرنٹ ان کا پیٹ ہے، اندر سانپ اور بچھو بھاگتے دوڑتے ڈستے کاٹتے وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبریل امین علیہ السلام سے کہ اے جبریل یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے ہیں، یہ سود خور ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، 4 چیزیں بیان فرمائی کہ یہ حرام ہے، جو حیوان خود مر جائے وہ حرام ہے، ذبح کرتے ہوئے جو خون نکلے وہ حرام ہے، اور خنزیر حرام ہے، اور اس کے بعد فرمایا جس کو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ لیکن آگے فرمایا الا ما اضطررتم بھی، اگر تم میں سے کوئی مجبور ہو جائے، زندگی کا چراغ گل ہوتا ہوا محسوس ہو، بھوک سے جان نکلتی ہو، تو تم ان 4 میں سے کوئی ایک چیز اتنے کی مقدار میں کھا لو جس سے تمہاری جان بچ جائے، اس کی اجازت دی گئی، لیکن سود کی کسی حالت میں بھی اجازت نہیں دی گئی۔ صریح حرام کو بھی ان موقعوں پر اس خاص فرد کے لیے خاص مقدار میں حلال کر دیا گیا، لیکن سود کو کسی صورت میں بھی حلال نہیں کیا، ہر صورت میں حرام، سختی سے حرام۔ اور اس کی ایسی ایسی وعیدیں احادیث کے اندر مذکور ہیں کہ جس کو زبان پر لانے کے لیے بھی سوچنا پڑتا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا سود کا 1 درہم اس کا گناہ اتنا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ فرمایا کہ جتنا 36 مربع آدمی بدکاری کرے اس سے بھی زیادہ اس 1 درہم سودی کا وہ گناہ ہے، اور اس کی اشدیت اس سے زیادہ۔ اور ایک روایت میں تو اتنے سخت الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سود کے اگر 70 اجزاء کیے جائیں، اس کی نحوست کو 70 حصوں میں بانٹا جائے، 70 حصوں میں سے اگر سب سے کم درجے کی نحوست تم سمجھنا چاہو تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کی 70ویں حصے کی جو سب سے کم درجے کی نحوست ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے منہ کالا کر لے، یہ اس کی سب سے کم درجے کی نحوست اور خباثت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کس قدر قبیح گناہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا 7 بڑے گناہوں سے بچو، 7 بڑے گناہوں سے بچو۔ ان گناہوں میں آپ علیہ السلام نے 4تھے نمبر پر فرمایا کہ سود سے بچو، اس میں نہ جانا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کسی بستی میں سود اور بدکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہلاکت کا حکم دے دیتے، بس اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اب اس کو ہلاک کر۔ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں سود کتنا پھیل چکا ہے۔ اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ خوش آئند ہے کہ ہمارے ملک کے قانون کا یہ حصہ ہے، 73 کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حکومتیں پابند ہوں گی کہ غیر سودی نظام، شرعی نظام لانے کی حکومتیں پابند ہوگی، اور 97 کے اندر بھی عدالتوں نے یہ حکم جاری کیا تھا، اور اب پھر یہ حکم جاری کیا ہے کہ 5 سال کے اندر گورنمنٹ اور ادارے وہ غیر سودی نظام متعارف کروائیں اور غیر سودی نظام لائیں۔ یہ فیصلہ خوش آئند ہے، اس کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن شروع میں نے جیسے بات عرض کی کہ جب تک عوام اس کے لیے تیار نہیں ہوگی
اس وقت تک یہ فیصلے نافذ نہیں ہو سکتے۔ اگر 2 4 5 ہزار لوگ مختلف علاقوں سے درخواستیں لکھ دیں مختلف لوگوں کو کہ جی ہمیں غیر سودی نظام نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی اقتصادی اور معاشی نظام چاہیے، تو سب ادارے اور سارے یہ جو بینک وغیرہ ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اسلامی نظام لے کر آئیں۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس کے لیے کہ ہمیں سودی نظام نہیں چاہیے۔ سود کا جو نظام ہے اس کی بنیاد اصل میں ظلم پر ہے۔ آپ کو ایک ظلم کی ایک ہلکی سی تصویر دکھاتا ہوں میں، کہ ایک آدمی جا کر بینک سے قرضہ لیتا ہے، مثلا اس نے قرضہ لیا 1 لاکھ روپے، واپس کرنا ہے اس نے 1,10,000 روپے، مثلا بینک کو ملتے ہیں ایکسٹرا 10,000 روپے۔ اس 10,000 میں سے وہ عام طور پر 97% یا 97.5% خود رکھ لیتا ہے، اور 3.5% وہ جو بینک میں پیسہ رکھوانے والا کسٹمر ہوتا ہے اس کو دے دیتا ہے۔ ڈپازٹر جو ہوتا ہے اس کو 3 یا 3.5% دیتا ہے، 100 میں سے 3 روپے، اور 97 روپے خود رکھ لیتا ہے۔ اچھا، اب آپ نے اگر رقم رکھوائی ہے 1,00,000 روپے، تو آپ کو 100 میں سے ملا 3 روپے یا 3.5 روپے، 97 روپے بینک نے رکھ لیے، اور جو قرض لینے والا تھا اس نے بینک سے 1,00,000 روپے لیا اور 10,000 روپے ایکسٹرا بینک کو پے کر دیے۔ اب وہ جب اپنے کاروبار میں اس پیسے کو لگائے گا تو وہ جو پروڈکٹ بنائے گا تو اس کی قیمت لاکھ کے حساب سے تھوڑی بنائے گا، وہ 1,00,000 اور 10,000 کے اعتبار سے وہ سمجھے گا کہ مجھے یہ چیز پڑی ہے، یعنی وہ جو 10,000 اس نے ایکسٹرا بینک کو سود کی مد میں دیا ہے وہ کہاں ڈالے گا؟ وہ پروڈکٹ کے اندر ڈالے گا، اس کی قیمت میں ڈالے گا۔ اب وہ جو پروڈکٹ بنا کر، کوئی بھی مصنوعات ہیں وہ بنا کر جب مارکیٹ میں لائے گا تو مارکیٹ سے کون خریدے گا؟ میں اور آپ خریدیں گے نا۔ وہی جس نے 100 روپے کے بدلے میں 100 روپے سود ملا تھا بینک کو، اس میں سے صرف 3 روپے کسٹمر کو حاصل ہوئے، اس کو دوبارہ سے وہ چیز جب خریدنی پڑے گی تو اس کی جو قیمت کمپنی والا بڑھا کر بیچ رہا ہے، اسی سود کو بیچ میں ڈال کر جو ہے اس نے بینک کو ادا کیا ہے، تو وہ قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ کسٹمر خود ادا کر رہا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں بظاہر بینک سے مل رہے ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا نفع مل رہا ہوتا ہے، تھوڑی سی اپنے جو ہے اپنے مال کے اوپر تھوڑا سا سود مل رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہم اس سود کو دوبارہ سے اس کمپنی والے کو ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ حقیقت میں ظلم ہے جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی کمپنی والا جو سود دیتا ہے وہ سود بھی عوام سے وصول کر لیتا ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عوام کی جیب سے پیسے نکل کر مختلف شکلوں میں وہ یا کمپنیوں والوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، یہ بینکوں والوں کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور عوام غریب سے غریب تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ظلم ہے، لہذا اسلام نے اس کا راستہ پہلے دن سے بند کر دیا، اور اس کی ایسی ایسی وعیدیں بیان فرما دی جس کا چند ایک کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا۔ پھر اس کے اندر بعض لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ جی علتیں ڈھونڈنی، حکمتیں ڈھونڈنی، کہ جی اس کام کی تو اصل میں یہ حکمت تھی، اصل میں وہ حکمت تھی۔ یہ دیکھیں، اس بات کو اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں، حکمت اور علت میں فرق ہوتا ہے۔ حکم کی بنیاد علت ہوتی ہے، حکمت نہیں ہوتی۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ سود کی جو حرمت ہے اس کی حکمت قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ اس کے اندر ظلم ہے، تو یہ حکمت اور مصلحت ہے، علت نہیں ہے۔ آسانی کے لیے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب آپ سگنل پر جاتے ہیں، ٹریفک کے لیے جو سگنل ہوتے ہیں اس کے اندر جب لال رنگ کی بتی جلتی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کھڑا رک جانا ہوتا ہے، کیونکہ لال رنگ کی بتی وہ آپ کے لیے رکنے کی علت ہے، اور حکمت اس کی کیا ہے کہ تصادم سے بچانا، ایکسیڈنٹ سے بچانا، یہ مقصود ہے، یہ اس کی حکمت ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کی حکمت ایکسیڈنٹ سے بچنا ہے نا، تصادم سے بچنا ہے،
تو جب میں نے دیکھا کہ ٹریفک دوسری طرف اتنی نہیں تھی، دوسری طرف سے گزرنے والی اتنی ٹریفک نہیں تھی، اگرچہ لال بتی جلی ہوئی تھی، تو میں وہاں رکا نہیں ہوں، کیونکہ حکمت تو تھی تصادم سے بچنا، اور تصادم تھا نہیں، تو لہٰذا میں وہاں سے چلا آیا۔ تو کیا خیال ہے اس کا چالان ہوگا نہیں ہوگا؟ لاہور میں اگر آپ جائیں، یہاں تو خیر ماحول نہیں ہے، اتنا بڑا یہ شہر نہیں ہے، لاہور کے اندر اگر آپ جائیں، اور خاص طور پر جو ایئرپورٹ والے روڈ ہیں، مال روڈ وغیرہ، ان کے اوپر ایسی صورت صبح کے وقت ہوتی ہے کہ ٹریفک بہت کم ہوتی ہے، لیکن اشارے اس کے بہت قریب لگے۔ اب اگر کوئی یہ سوچ کر کہ جی یہاں کون سا تصادم ہو رہا ہے لہذا میں گزر جاتا ہوں، تو اس کو گزرنے نہیں دیا جاتا، اس کا چلان کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر حکمت پر معاملوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے دوپہر کے وقت بھی کوئی اسی حکمت کے مطابق فیصلے کر رہا ہو، اور خود بھی اپنا بھی نقصان کرے، لوگوں کا بھی نقصان کرے، اور جب پکڑا جائے تو پوچھنے پر وہ کہے کہ جی میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ جی میں نکل جاؤں گا، لیکن بہرحال ٹکرا گیا۔ اس لیے جو احکامات کی بنیاد ہوتی ہے وہ حکمت نہیں ہوتی، وہ علت ہوتی ہے۔ سود کی علت یہ ہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا ہے، بس یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رب کا حکم ہے، یہ اس کی علت ہے۔ بقیہ ظلم کا ہونا نہ ہونا یہ اس کی حکمت ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ جی اس طریقے سود کے اندر کسی پر ظلم نہیں ہو رہا، تو صرف حکمت کے بدل جانے کی وجہ سے حکم نہیں بدلے گا، اس لیے کہ حکم دائر ہوتا ہے اپنی علت کے اوپر، اور علت رب کا حکم ہے، اور رب نے سود کو منع فرما دیا ہے۔ لہذا جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بعض لوگوں نے کہا کہ جی انما البیع مثل الربا، یہ تو خریدنا بیچنا بے یہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حکمتیں نہیں بیان فرمائی، رب نے فرمایا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یہ رب کا حکم حکمت پر حکیمانہ نہیں ہے بلکہ حاکمانہ ہے۔ اس بات کو سمجھو، میں تمہارا رب ہوں، میں نے تمہیں کہہ دیا کہ بیع شراء خریدنا بیچنا یہ حلال ہے اور سود کا لینا دینا حرام ہے۔ اب تمہیں حکمتوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ خریدنے بیچنے کے اندر بھی نفع ہوتا ہے اور سود میں بھی نفع ہوتا ہے، تو وہ کیوں حلال ہے اور یہ کیوں حرام ہے؟ تمہارے رب کا حکم ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، بس بات ختم ہوگی۔ رب نے کہہ دیا کہ خریدنا بیچنا بیع و شراء حلال ہے اور سود حرام۔ اس لیے ہم خود بھی سود سے بچیں، جہاں کہیں بھی ہمیں پتہ چل جائے، کوئی بھی ہم معاملہ کریں، کوئی بھی ہم نیا کام شروع کریں، ہم علماء سے مفتیان سے جا کر پہلے تحقیق کر لیں یہ کوئی سودی معاملہ تو نہیں ہے، یہ کوئی سودی مسئلہ تو نہیں۔ سود سے بچیں، بظاہر ہمیں جتنا بھی نفع نظر آ رہا ہو سود والے معاملے کے اندر نہ جائیں، یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گا۔ آج دیکھ لیں ملک پاکستان کتنا قرضے کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ایک بندے کے اوپر کتنا لاکھ قرضہ ہے۔ مختلف دنوں میں یہ فگرز آتے رہتے ہیں کہ ہر پاکستانی پر اتنا قرضہ چڑھ گیا، سودی قرضے لیے جاتے ہیں، پھر ان کو ادا کرنے کے لیے اور سودی قرضے لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان قرضوں میں دبتا چلا جا رہا ہے اور مزید معاشی پریشانیوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پوری قوم اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کرے گی، اللہ اس کے رسول سے جنگ کرے گی، تو پھر کبھی بھی ان کی معاشی حالت، اقتصادی حالت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔